خان صاحب کی سوچ اور فوج کی سوچ میں ذرا برابر فرق نہیں ہے، سوائے ایگوز کے کوئی پالیسی جو ہے فوج سے ہٹ کے آئی نہیں، داخلی پالیسی، خارجہ پالیسی، فائنانشل پالیسی، ہر ایک تو وہ فوج کے ساتھ مل کے چلتے رہے ہیں، فوج کی سوچ اور ان کی سوچ ایک ہے۔ سر جب میں آپ کے کہنے پہ چل رہا ہوں، آپ میری بات مان لیں، پھر ذاتی جھگڑے کی۔ سر ماضی میں ہم نے دیکھا کہ جب بھی وزیر اعظم گھر گئے ہیں تو ادارے مقتدر حلقوں کے ساتھ عدلیہ کھڑی رہی، اس دفعہ ایسا نظر نہیں آتا۔ ہو سکتا ہے کہ میری غلط اوپینین ہو، ایسا لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پی ڈی ایم ایک پیج پر ہے، جو عدلیہ ہے یا وہ اٹ سیلف عدلیہ ڈیوائیڈڈ، یہ بھی ہمیں نظر آتی ہے، لیکن وہ اپوزیشن کے ساتھ کھڑی۔ از اٹ ٹرو؟ یا جی یہ بالکل صحیح ہے، اس وقت عدلیہ ڈیوائیڈڈ ہے، اور عدلیہ میں کچھ ججز جو ہیں وہ ظاہر ہے پی ٹی آئی کی سپورٹ کر رہے ہیں یا حکومت کی مخالفت کر رہے ہیں، ایک ہی بات ہے، اور دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اور حکومت اکٹھے ہیں۔ یہ بڑی واضح دراڑ اور بڑی واضح لکیر نظر آ رہی ہے، لیکن اس میں یہ ہوا کہ پی ٹی آئی نے جو تحمل کی سیاست کرنی چاہیے تھی، ویٹ اینڈ سی جس کو کہتے ہیں، وہ کرنی چاہیے تھی، وہ وائلنٹ ہو گئے، اور وائلنٹ ہونا ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ یہ کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ، یہ ایک ٹریپ میں آ گئے ہیں، اور اس ٹریپ میں نکل کے ان کی پالیٹکس جو ہے وہ خراب ہو گئی ہے۔ اب اقتدار کی منزل ان کے اتنے قریب نہیں رہی جتنی پہلے قریب تھی۔ لوگ تو آئے تھے اقتدار کا مزہ لینے کے لیے، ان کے پاس ٹکٹ لینے کے لیے، اور پاپولیرٹی تھی ان کی، صاف نظر آ رہا تھا کہ ان کی حکومت آ رہی ہے، لیکن وائلنس کی وجہ سے اب صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ حکومت سے دور ہو گئے۔ 9 مئی سر آپ اس کے لیے کس کو مورد الزام ٹھہرائیں گے؟ لیڈرشپ کو یا پی ٹی آئی کے ورکرز کو؟ میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ہے اس نے ایسا ان کو درس دیا ہوا تھا کہ ہر جگہ ہی فوجی انسٹالیشنز پہ گئے ہیں، مری میں گئے ہیں، فیصل آباد میں گئے ہیں، میاں والی میں گئے ہیں، لاہور آئے ہیں، پشاور آئے ہیں، پنڈی گئے ہیں، تو ساری جگہ پہ اچانک کیوں رخ فوج کی طرف ہو گیا؟ اس کا مطلب ہے کوئی ڈائریکشن تو تھی، کوئی سوچ تو تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سارے شہروں میں لوگوں نے فوجی انسٹالیشنز کا رخ کیا؟ سر اب وہ ڈسون کر رہے ہیں، اکثر کے بیانات آتے ہیں جی ہم تو یہ چاہ نہیں رہے تھے، اب یاسمین راشد صاحبہ، لیکن تصویریں سب کی آئی ہیں، وہاں پہ حملہ کر رہے ہیں، تصویریں آئی ہیں، سارے بڑے جو نون ان کے ورکر ہیں وہ وہاں موجود ہیں، تو اس کو ڈسون تو آپ نہیں کر سکتے، سب کو پتہ ہے کہ یہ انہی کا کام ہے۔ تو کوئی بیچ بچاؤ کا راستہ بانے والے؟ بیچ بچاؤ کا راستہ یہی ہے کہ عمران خان وائلنس سے اور اپنی یہ جو سوچ ہے اس سے علیحدگی کا اعلان کریں، فوج کے ساتھ ایک سی بی ایمز کریں، کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کریں، اور فوج وہ تو کہتے ہیں میں تیار ہوں، مگر آگے سے کوئی ان کو نہیں، اسی لیے تیار نہیں ہے نا کہ ان کی پالیسیاں ویسی نہیں ہیں۔ دیکھو نا، جب آپ یہ کہیں میں آپ سے صلح کے لیے تیار ہوں اور دوسرے دن آپ ان کو پتھر مار دیں تو پھر کانفیڈنس بلڈنگ میئر تو نہ ہوا۔ اس کا مطلب تو ہے کہ آپ تیار کر رہے ہیں لوگوں کو، آپ نام لے رہے ہیں فوجی افسروں کے، جرنیلوں کے، کہ جی یہ کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ تو لوگوں کو ابھار رہے ہیں۔ کبھی ڈرٹی ہیری کہتے ہیں، کبھی ایکس کہتے ہیں، کبھی وائی کہتے ہیں، کبھی عاصم منیر کا نام لیتے ہیں، کبھی جنرل باجوہ کا نام لیتے ہیں، تو یہ مسلسل کر رہے ہیں نا وہ۔ سر خان صاحب کہیں سے اور سے ڈائریکشن لے رہے ہیں یا خان صاحب کی ساری اپنی ذہنی؟ نہیں، خان صاحب کی اپنی ذہنی اختراع ہے، وہ سمجھتے ہیں میں بڑا پاپولر ہوں، اور ہیں وہ پاپولر، لیکن پاکستان میں جو مقبولیت ہے یہ کافی نہیں ہوتی، قبولیت بھی ضروری ہوتی ہے۔ پاکستان میں یہ دونوں فیکٹرز چلتے ہیں۔ آپ کو لیڈرشپ کا کام ہوتا ہے اپنے معاملات کو ٹھیک رکھنا، جو ہے سپہ سالار کے ساتھ بادشاہ کے اگر تعلقات خراب ہوں تو اس کی حکومت رٹ جاتی ہے، تو بادشاہ کو ہمیشہ سپہ سالار سے اچھے تعلقات رکھنے ہوتے ہیں، یہی کام ہے لیڈرشپ کا۔ سر پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے وہ اکثر کہتی ہے کہ جب بھی ہم نے سپہ سالار سے اچھے تعلقات کرنے کی کوشش کی، اچانک پی ڈی ایم کی طرف سے کچھ ایسا ہوتا ہے کہ پی ڈی ایم کا کام ہے، پی ڈی ایم کا کام ہے ان کے تعلقات خراب کرنا۔ پی ڈی ایم دیکھو، پی ڈی ایم کو سوٹ کرتا ہے کہ وہ اپنے تعلقات ٹھیک رکھیں، ان کے خراب سر رکھیں۔ اس سے تو ملک کا نقصان ہوگا۔ نہیں، تو ان کا کام ہے، انہوں نے ان کے خراب کیے تھے۔ آپ 2018 میں انہوں نے خراب کر کے حکومت لی تھی نا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ سر بٹ 2 wrongs doesn't make 1 right۔ نہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ہسٹری جو ہے وہ مستقبل میں کہیں نہ کہیں تو نظر آتی ہے اس کی جھلک۔ آپ ہسٹری کو کاٹ تو نہیں سکتے، آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جی ماضی میں یہ ہوا تھا اب وہ بھول جائیں، بھولا تو نہیں جا سکتا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، اس وقت جو ملک کی سیاسی صورتحال ہے، آئی ایم ایف کے ساتھ تو معاملات مور اور لیس خراب ہو گئے ہیں، بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں، اس کے پیچھے کیا پولیٹیکل فیکٹرز ہیں یا کوئی انٹرنیشنل ایسی قوتیں ہیں؟ میرا خیال ہے کہ امریکہ کی ہمارے میں دلچسپی نہیں ہے، بلکہ نیگیٹو دلچسپی ہے۔ سر کیوں؟
پاکستان کے الائے ہیں، کولڈ وار میں ہم رہے، نہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس کے ڈفرینسز بڑی دیر سے ہیں، اور ایک تو چائنا فیکٹر ہے، ہم چائنا کی طرف اٹریکٹ ہو رہے ہیں بڑی دیر سے، آپ ایران کی طرف اٹریکٹ ہو رہے ہیں، وہ بھی پسند نہیں کرتا، وہ چائنا کو بھی وہ پسند نہیں کرتا، تو آپ روس کے ساتھ بھی پینگیں بڑھا رہے ہیں، روس سے تیل بھی رہے ہیں، تو آہستہ آہستہ آپ جو ہیں وہ دوسرے بلاک کی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے وہ بھی نوٹ کر رہے ہیں اور وہ بھی کوشش کر رہے ہیں۔ جنرل باجوہ جو تھے وہ انہوں نے کوشش کی کہ ہم امریکی بلاک سے دور نہ ہوں، چنانچہ انہوں نے بڑی ایفرٹ کر کے امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے۔ جب سے وہ گئے ہیں جو آئی ایم ایف سے تعلقات اور امریکہ سے تعلقات اور خراب ہو گئے۔ سر یہاں تو پھر جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے یا جو موجودہ گورنمنٹ ہے ان کی جو تھنکنگ ہے وہ تو خان صاحب سے ملتی ہے، خان صاحب بھی آئی ایم ایف، کوئی فرق نہیں ہے، خان صاحب کی سوچ اور فوج کی سوچ میں ذرا برابر فرق نہیں ہے، سوائے ایگوز کے اور ذاتی پرابلمز کے۔ خان صاحب کی کوئی پالیسی جو ہے فوج سے ہٹ کے آئی نہیں، داخلی پالیسی، خارجہ پالیسی، فائنانشیل پالیسی، ہر ایک تو وہ فوج کے ساتھ مل کے چلتے رہے ہیں، فوج کی سوچ اور ان کی سوچ ایک ہے، ٹھیک ہے۔ اصل پرابلم ہے ذاتی مسائل، ذاتی جھگڑے، ایک دوسرے پرسنل۔ سر جب میں آپ کے کہنے پہ چل رہا ہوں، آپ میری بات مان لیں، پھر ذاتی جھگڑے پھر بھی تو ہو جاتا ہے نا، بڑی دنیا میں آپ دیکھیں بڑے بڑے جو رجیمز ہیں وہ ان کے اندر سے ہی بغاوت ہو جاتی ہے، ایسا ہوتا ہے، بیٹا باپ کے خلاف بغاوت کر دیتا ہے، ان کی پالیسیوں میں کیا اختلاف ہوتا ہے۔ مغلیہ دور میں آپ دیکھیں ہر بیٹے نے باپ کے خلاف بغاوت کی، اندر سے ہی بغاوت ہو جاتی تھی، تو یہ تو ہوتا ہے، پرسنل جو چیزیں ہیں نا، پرسنل گرجز، پرسنل انٹرسٹ، یہ چیز میٹر کرتی ہے۔ 9 مئی کا خمیازہ کتنی دیر تک بھگتے گی پی ٹی آئی اور ان کے سپورٹرز؟ آپ کو کیا لگتا ہے، یا کہیں نہ کہیں سیٹلمنٹ ہوگی؟ کیونکہ کورٹ ہو جانی چاہیے سیٹلمنٹ میری رائے میں، لیکن ظاہر ہے اس کا ان کی جو بیسیکلی تو انتخابی پارٹی ہے، وہ ملیٹنٹ پارٹی تو ہے نہیں، تو ملیٹنٹ پارٹی بننے کی کوشش کریں گے تو شکست ہوگی۔ پیپلز پارٹی نہیں فوج سے جیت سکی، نون لیگ نہیں جیت سکی، ہار کے بیٹھ گئی دونوں پارٹیاں، اور دونوں پارٹیوں نے بالآخر فوج سے صلح کی، تب اقتدار میں آئے ہیں، تو پی ٹی آئی بھی صلح کرے تو اقتدار میں آ جائے گی۔ اس کا فوج از اے ریالٹی، اسٹیبلشمنٹ از اے ریالٹی، کوئی شک نہیں ہے، میں تو کہہ رہا ہوں کہ قبولیت اور جو ہے مقبولیت، یہ دونوں کا کمبینیشن ہوتا ہے، اقتدار۔ سر جو کور کمانڈر کانفرنس ہوئی تھی اس کے اعلامیہ کے 2 کمپوننٹ تھے، ایک تو ٹھیک ہے وہ اس وقت ہمیں نظر بھی آتا ہے، دوسرا انہوں نے کہا تھا ہم ریکنسیلیشن کی طرف بھی جائیں گے، تمام سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں بھی لیں گے۔ کیا وہ ابھی اس کو نظر، یعنی ابھی اس پہ ٹائم لگے گا، یا اس پہ بھی آپ کو لگتا ہے آنے والے مہینوں میں یا ہفتوں میں؟ عمران کی جو تھی نا ایک دباؤ، وہ اب ختم ہو گیا، اب نیریٹو جو ہے وہ فوج کا طاقتور ہو گیا، حکومت کا طاقتور ہو گیا، اور ان کا دباؤ بڑھ گیا۔ پہلے عمران کا دباؤ تھا مذاکرات کے لیے، ساری قوم بھی کہہ رہی تھی مذاکرات، جس دن 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے اس دن سے معاملہ پلٹ گیا ہے، اس دن سے اسٹیبلشمنٹ سٹرانگ ہو گئی ہے، اس کو موقع مل گیا دبانے کا، اور حکومت کو بھی موقع مل گیا ہے، نون کی موج لگ گئی ہے، اور وہ بیٹھے بٹھائے جو بالکل مرے بیٹھے تھے اس دوبارہ زندہ ہو گئے ہیں۔ سر آپ نے ایک دفعہ ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ پی ٹی آئی تو پاپولر ہے اور نون لیگ اور جو پیپلز پارٹی ہے وہ طبی موت، تبھی عمر پوری ہو چکی ہے، جی بالکل، سوری طبی عمر ان کی پوری ہو چکی ہے، ابھی بھی آپ کو لگتا ہے 9 مئی کے بعد؟ جی نہیں، دیکھیں کوئی نئے لوگ نہیں شامل ہو رہے ہیں نون میں، آپ دیکھیں نہ نون میں شامل ہو رہے ہیں نہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں، جو پرانے لوگ ہیں وہ بیٹھے ہیں، ان کو دوبارہ طاقت مل گئی ہے پرانے لوگوں کو۔ پی ٹی آئی نئے لوگوں کی جماعت تھی، ایک اس میں سارے نئے چہرے تھے، تو اس میں بڑی گنجائش تھی۔ عمران خان کی سیاسی غلطیوں کی وجہ سے اسمبلیاں توڑنا غلطی جو تھی، پھر یہ دوسری غلطی یہ 9 مئی والا، اب ہمیشہ ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا جاتا ہے یا سڑکوں پہ مظاہرہ کیا جاتا ہے، آپ عمارتوں کو جلائیں گے تو آپ پھنس جائیں گے، پھر آپ یہ کیس کون بھگتے گا؟ اب یہ ساری جو ان کی، اب زمان خان خالی پڑا ہے تو یہ کیا اسٹریٹجی ہوئی؟ وہی بندہ جو جس کو ہزاروں لوگ گھیرے رکھتے تھے وہ اب اکیلا بیٹھا ہے، تو یہ اسٹریٹجی کا فلا ہے، اس کو عمران کو سمجھنا چاہیے کہ یہ غلطی ہو گئی ہے اور اس غلطی کا مداوع جو ہے وہ کرنا چاہیے۔